ہاں اللہ یہ کہ صرف اس کے کارنامے یاد کر کے اس کی ابتدا کو یاد تازہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ انسانی تاریخ میں کتنے انبیاء ہیں، ان کی پیدائش بھی ہے، ان کی دنیا سے وصال بھی ہے، کتنے انبیاء کے مصاحبین ہیں، ان کے حواریین ہیں، ان کے صحابہ اور ساتھی ہیں، ان کے خلیفے اور جانشین ہیں، لیکن کسی کا تاریخ پیدائش، کسی کی تاریخ وفات، چاہے وہ برتھ ڈے کے نام سے ہو، چاہے وہ سالگرہ کے نام سے ہو، چاہے وہ کسی برسی کے نام سے ہو، ایسی کوئی مثال اسلامی تاریخ میں نمایاں طور پر نہیں ملتی۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی ایسا کوئی مزاج نہیں تھا۔ مثال کے طور پر بدر کا واقعہ ہوا، جنگ ہوئی، اب بھی سال پورا ہو گیا، آج بدر کا واقعہ ہونے پر سال پورا ہو گیا۔ وہ دن ہے کہ پچھلے سال اس سال جنگ بدر ہوئی تھی، صحابہ نے اس کو کسی تہوار کے طور پر نہیں منایا۔ ایسے ہی غزوہ احد ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ خندق ہے، اور بڑے بڑے غزوات ہوئے، واقعات ہوئے، جس میں کئی سارے صحابہ شہید ہوئے، بہت بڑی بڑی فتوحات بھی نصیب ہوئی، لیکن سال کے بعد اس کو بطور کوئی تہوار کے نہیں منایا گیا۔ یہ بات حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن دور صحابہ میں کسی ایک سال بھی بطور تہوار کے نہیں منایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، بعد میں جو خلیفے آئے تو کسی نے بھی یہ تہوار نہیں منایا کہ اگلے پچھلے سال اس تاریخ کو ہم سب کے رہنما افضل بشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے جدا ہوئے تھے، لہذا ہم اس کا دن منا رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز تاریخ انسانی میں نہیں ملتی، تاریخ اسلامی میں نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی دردناک شہادت، آج پتہ نہیں یکم محرم ہو گئی ہے یا نہیں، تو یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، محرم کی پہلی تاریخ۔ واقعہ کربلا کو ہوا ہے 60 ہجری میں، 61 ہجری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 60 سال بعد، لیکن یہ واقعات تو پہلے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تو پہلے ہوا ہے، لیکن اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور، حضرت علی کا دور، حضرت حسن کا دور، حضرت امیر معاویہ کا دور، کسی دور میں بھی اس دن کو بطور تہوار کے نہیں منایا گیا کہ بھی اس تاریخ کو مراد نبی، داماد علی، ناطق بالحق والصواب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ہم اس کو بطور یاد کے منا رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی واقعہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، ائمہ مجتہدین محدثین کے دور میں نہیں ملتا۔ تاریخ اسلامی اس سے بالکل خاموش ہے۔ اسی طریقے سے پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی 18 ذو الحجہ کو، کتنا بڑا صدمہ تھا، کتنا بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی کوفہ میں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، نماز کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس واقعے کو نہ اہل بیت کرام نے، نہ صحابہ کرام نے، کسی نے بھی بطور تہوار کے نہیں منایا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ہے، کوئی بھی کتاب یہ بات نہیں کہتی کہ جی آج حضرت علی کا یوم شہادت صحابہ نے منایا، اہل بیت نے منایا، حسنین کریمین نے منایا۔
بالکل نہیں ہے۔ سن 60 ہجری میں جا کر کے کربلا کا واقعہ ہوا۔ 60 ہجری کہاں ہے؟ یہ تو ابھی 30 ہجری سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، 60 ہجری سے 30 سال بعد وہ واقعہ پیش آیا کربلا۔ محرم کا مہینہ اسلام کے اندر، دین کے اندر شروع سے تاریخ انسانیت سے عظمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت سے محرم کا مہینہ پہلے سے عظمت والا ہے۔ یہ نہیں کہ محرم کے مہینے کو 10 محرم کربلا والے واقعے سے عظمت ملی ہے، شہرت ہوئی ہے، بالکل یہ بات نامناسب ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر محرم کا مہینہ تو پہلے سے عظمت والا ہے، شروع سے عظمت والا ہے۔ جب سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، 4 ان میں سے عظمت والے، حرمت والے بنائے، ان میں سے ایک محرم بھی ہے۔ تو محرم کا مہینہ تو پہلے سے عظمت والا ہے، پہلے سے شان و شوکت والا ہے۔ جب یہ پہلے سے عظمت والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمایا کہ بھی اسی کے اندر قیامت قائم ہوگی، اسی دن میں فلاں واقعہ، فلاں واقعہ، فلاں واقعہ، کتنے اہم واقعے پہلے انبیاء کے دور میں ہو چکے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 10 محرم کو ہوئے، اور آئندہ کے بارے میں فرمایا کہ فلاں 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 واقعات پیشین گوئیاں فرمائیں، حتیٰ کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، قیامت جو آئے گی وہ بھی 10 محرم کو آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے فضائل تو پہلے بیان کرنا ہے، اور پھر محرم پورے مہینے کا نام ہے، محرم 10 دنوں کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 10 دن بس محرم، 10 دن ختم، محرم ختم، اور جی محرم گزر جائے بس پھر یہ کام کریں گے۔ اب محرم گزر جائے، محرم کا مہینے کا نام ہے، یہ 10 دنوں کا نام ہے، محرم تو مہینے کا نام ہے، اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ تو محرم مہینے کا نام ہے، مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، مہینہ 10 دن کا تو نہیں ہوگا۔ ہمارے محرم میں جی شادی نہیں کرنی، محرم کے اندر یہ کام نہیں کرنا، حالانکہ خود اہل بیت کرام کے واقعات ہیں 10 محرم والا، کربلا کا واقعہ ہو جانے کے بعد بھی کہ انہیں 10 محرم کو شادیاں دی، 10 محرم کو شادیاں دی، اہل بیت کرام نے کی، تاریخ اسلامی کے اندر موجود ہے۔ کسی نے بھی اس کو مسئلہ نہیں بنایا، بدل اب شیعت اتنا غالب آ گئی، اتنا انہیں شور بچایا کہ وہ اپنا جھوٹ منوا گئے ہم سے۔ اب محرم شیعوں نے ہم سے صرف 10 دن منوا دیے، بس محرم کی اب وہ عظمت ہے جو رمضان کی بھی نہیں ہے، حالانکہ رمضان تو سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اب محرم کے اندر سبیلیں چلیں گی، رمضان میں کوئی نہیں، محرم کے اندر فلاں غم منایا جائے، محرم کے اندر یہ کیا جائے، محرم پورے 8 بازار بند ہیں، محرم آ گیا، ہر مسلمان تنگ ہے بیچارہ، مجبور و معذور ہے بیچارہ، جی محرم ہے جی۔ اب جب 10ویں محرم ختم ہوگی، وہ جی محرم ختم ہو گیا، بس پھر سارا وہی چکتا ہے۔ 10 دن محرم نہیں ہے، محرم تو پورا مہینہ ہے، پورے مہینے کا نام محرم ہے۔ ان 10 دنوں میں شادی منع، اس اگلے 20 دن میں شادیاں بھی کرو، پھر محرم ختم۔ یعنی یہ چیز وہ جھوٹ ہے جو شیعت نے اپنی چالاکی سے، اپنے شور شباب سے اتنا انہوں نے جھوٹ کو پھیلایا کہ ہمارا ہر سنی بھی اس کو مان کے بیٹھا۔ حالانکہ سوچنے کی بات تھی کہ اگر یوں ہے تو اسلام کا یا مہینے کا کون سا دن ہے؟ کسی دن میں آدم علیہ السلام دنیا سے گئے ہوں گے، کسی دن ابراہیم علیہ السلام گئے ہوں گے، کسی دن اسماعیل علیہ السلام گئے ہوں گے، کسی دن داؤد علیہ السلام گئے ہوں گے، کسی دن فلاں نبی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء اس دنیا سے وصال کیا کہ نہیں کیا؟ ان کی قبریں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر 1,25,000 صحابہ کرام، ان میں سے ایک ایک کا وصال ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر کتنے بڑے بڑے اولیاء، کتنے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین، محدثین، اب اگر سب کا یوم وفات منایا جائے تو پھر تو اسلام میں ساری روزانہ ہی تہوار منایا جائے گا، روزانہ ہی چھٹی کی جائے گی۔ اس لیے پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ اسلام کے اندر اس بات کی کوئی اہمیت عظمت نہیں ہے کہ فلاں کا وفات کا دن منایا جائے یا فلاں کی پیدائش کا دن منایا جائے۔ یہ سالگرہ والی رسم، برسی والی رسم، یہ عیسائیوں کی رسمیں ہیں، یہ مسلمان نے ان سے لی ہوئی ہے، یہ مسلمان ان کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔
بالکل اصولی طور پر اسلامی لحاظ سے ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت، 40 دن کھانا پینا بند کر کے محاصرہ کر کے منافقین قرآن پڑھتے ہوئے گھر کے اندر مدینہ طیبہ جیسے مقدس شہر کے اندر ان پر حملہ کیا، شہید کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد نبی ہیں، داماد علی ہیں، ناطق بالحق والصواب ہیں، جن کی زبان پر اللہ بولتا ہے، کتنے قرآن حدیث میں واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر رائے دی ہے، اللہ نے اس کو قرآن بنا کر کے شریعت بنا کر کے نازل کیا ہے۔ لیکن وہ شخصیت، اس کی شہادت جب کو محرم کو ہے، مسجد نبوی میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، صبح کی نماز ہے، نماز کے اندر ابو لولو مجوسی نے حملہ کیا، خنجر سے کیا، آپ گرے، زخمی ہوئے، لہولہان ہوئے، مسجد کے اندر گرے، مصلی نبی پر گرے۔ لیکن ذرا مسلمانوں غور کرو، حضرت عمر پر جب حملہ ہوا، آپ مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے، ابھی پہلی رکعت میں ہی تھے، آپ نے گرنے سے پہلے اپنی جان کی فکر نہیں کی، اپنے زخمی ہونے اور خون کی فکر نہیں کی، پیچھے والے ساتھی کو پکڑ کے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ کیا بتایا کہ مسلمانوں، نماز میری جان سے زیادہ ضروری ہے، میں جاتا ہوں، میں نے جانا ہے، میں زخمی ہوا، شہید ہوا، لیکن نماز نہ چھوٹے، صرف نماز نہیں، جماعت نہ چھوٹے، با جماعت نماز کا اہتمام کیا، اپنی جگہ پر مصلی پر اپنے پیچھے والے بندے کو آگے کر دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز با جماعت میں فرق نہ آئے۔ اب یہ سوچ سکتے ہو ہمارا تو معمولی سا مسئلہ ہو جائے تو ہماری نمازیں جماعتیں سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، وہ خود شہید ہو رہے ہیں، ان پر حملہ ہوا ہے، اس وقت تو بندہ اولاد کو بھول جاتا ہے، اولاد ماں باپ کو بھول جاتی ہے، اپنے سر کی پڑ جاتی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو دین سیکھ چکے تھے، اس دین کے اندر نماز کی یہ اہمیت تھی کہ خود زخمی ہوئے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں نہ نماز کا فکر چھوڑا، نہ جماعت کا فکر چھوڑا، اس وقت بھی اپنے پیچھے والے ساتھی کو اپنے مصلی پر اپنا نائب بنایا، اور غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو اپنا نائب بنایا اور انہی زخموں سے خود شہید ہو گئے۔ اب ذرا اندازہ لگائے بندہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھیں، اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ مدینہ طیبہ جیسا شہر، وہ صحابہ کے وہ جماعت جو ابو بکر صدیق کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں کتنا بڑا مجاہدین کا، صحابہ کا، مسلمانوں کا لشکر تھا۔ حضرت عمر کے دور میں کہ ادھر کو اگر روک کرے تو کافر ڈرتے تھے کہیں ہماری طرف آرڈر نہ ہو جائے جہاد کا، ادھر وہ ڈرتے تھے، قیصر و کسریٰ جیسے، فارس و روم جیسی حکومتیں کانپ رہی تھی اور ان کو زیر کیا، فتح کیا، لیکن وہ سارے لشکر اب بھی تو موجود تھے، حضرت عثمان غنی کے دور میں موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی حکم دیتے کہ مدینہ طیبہ میں جو میرے خلاف لوگ بغاوت کر رہے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، کچل دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ جنہوں نے قیصر کو، کسریٰ کو، روم کو، فارس کو لوہے کے چنے چبوا دیے، غزوہ تبوک میں کیسے کتنے لشکروں کو، ہزاروں کے لشکروں کو چند بندوں نے انہوں نے شکست دے دی۔ وہ لشکر، وہ سارے صحابہ مجاہدین آج بھی موجود ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کو باوجود مطالبے کے کہ آپ آرڈر کریں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ آرڈر کریں ہمیں، ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اپنا خون دے دوں گا لیکن اپنے شہر میں بد امنی نہیں ہونے۔ یہ سبب تھا حضرت عثمان غنی کے در شہادت کا کہ انہوں نے فرمایا میں اپنی گلی کا امن، اپنے محلے کا امن، اپنے گاؤں کا امن، اپنی بستی کا امن، اپنے شہر کا امن خراب نہیں ہونے دوں گا، بے شک مجھے شہید کیا جاتا ہے میں جان دے دوں گا۔ جان قربان کر دی پر امن قربان نہیں کیا۔ مدینے میں بد امنی، قتل و غارت، خون ریزی نہیں ہونے دی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم میں سے ہر
کہ اپنی جان تک کی قربانی دے دینا، لیکن اپنے گھر کا، اپنی گلی کا، اپنے محلے کا، اپنے گاؤں بستی کا، اپنے شہر کا امن مقدم رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سبق دیا ہے ہمیں کہ مسلمانوں، تمہاری جان سے بھی نماز زیادہ ضروری ہے۔ صرف نماز نہیں، جماعت زیادہ ضروری ہے۔ شہید ہوتے ہوتے بھی نہ نماز چھوڑی، نہ جماعت چھوڑی، نہ مسلمانوں کو چھوڑنے دی۔ کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا سبق ہے۔ تو ہم 10 محرم کو بے شک مانتے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم انہی کو اپنانے والے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 محرم کا اتنا شور بچے کہ 18 ذوالحجہ بھی بھول جائے، جب وہ محرم بھی بھول جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی برحق ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی برحق ہے، اور اہل بیت اعظام کی کربلا والے شہداء کی شہادت بھی برحق ہے۔ ہم سب شہیدوں کے خون کے وارث ہیں، ان کے مشن کے وارث ہیں، اور ان کے مشن کو لے کر کے چلنا، یہی اپنانا، یہ ان کی شہادت کی حقیقت ہے۔ یہ نہ ہو کہ انہوں نے نماز، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی آخری وقت، یہ جو روایت شیعہ بیان کرتے ہیں کہ بھی ان کا سر بھی آخر میں قرآن پڑھ رہا تھا اور آخری وقت بھی سجدہ کر رہے تھے۔ شیعوں کے جتنے جلوس نکلتے ہیں، یا کبھی آپ نے کوئی نماز کی چیز دیکھی، کوئی سجدے کی چیز دیکھی، کوئی قرآن نام کی چیز دیکھی؟ بھئی تم اس کے نام پہ جلوس نکال رہے ہو، اس کے نام پہ ماتم کر رہے ہو، اس کے نام پہ عزاداری کر رہے ہو، جو تمہارے بقول بھی قتل ہونے کے بعد بھی اس کا سر نیزے پر قرآن پڑھ رہا تھا، اور تمہارے بقول آخری وقت بھی وہ سجدے میں جا رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، تو اس نے آخری وقت بھی نہ قرآن چھوڑا، نہ نماز چھوڑی، اور تم نماز قرآن کے قریب نہیں جاتے ہو۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اور یہی معاملہ ہوتا ہے ہمارا ربیع الاول میں ہمارے بھائیوں کا، کہ جلوس نبی کی ولادت کا ہوتا ہے، سارے بے نمازی ہوتے ہیں۔ جلوس اس نبی کی ولادت کا ہے جو نبی نماز کے لیے سمجھتا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں تم نماز پڑھو گے، میں محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تم اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ گے، کافروں والا کام ہے۔ اب اس نبی کی ولادت کا جلوس ہوتا ہے اور سارے بے نمازی ہوتے ہیں، اللہ کوئی 1-2 4 نماز پڑھ لیں، ورنہ جلوس ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، سارے شہر کو تہناس کیا ہوا ہے، لیکن نماز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں۔ جب نبی کی سنتیں تمہیں نہیں اپنانی تو نبی کو کیا ماننا ہے پھر؟ جب حضرت حسن حسین کربلا والوں کا تم نے طور طریقہ اختیار نہیں کرنا تو پھر تم ان کے کیا ماننے والے ہو؟ ماننا یہی ہے کہ بندہ ان کی زندگی کو فالو کرے، ان کی زندگی کو اپنائے، ان کے مشن کو اپنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آج سے ہمارا اسلامی لحاظ سے نیا سال گیا شروع ہو رہا ہے، تو نئے سال پر یہ بھی یاد رکھیں، ابھی انگریزی سال ہے، اس کا سب کو دن بھی یاد ہوتا ہے، مہینہ بھی یاد ہوتا ہے، تاریخ بھی یاد ہوتی ہے، پتہ بھی چلتا ہے نیا سال۔ حالانکہ مسلمانوں کا نیا سال تو یہ ہے، مسلمانوں کا نیا سال تو محرم ہے، اس کا اول تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کہیں بھی کہ بھی اسلامی مہینہ کون سا ہے، اسلامی مہینے کی تاریخ کون سی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ہاں صرف 2 وقت پتہ ہوگا، ایک رمضان کی عید والے دن چاند پر جھگڑا ہوگا، ایک کیا ہے قربانی والی عید والے وقت، بس جاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہے مسلمانوں کو کہ چاند کب ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا؟ اگر ہوگا تو اس موقع پر وہ جی انہوں نے عید پہلے کی، انہوں نے عید بعد میں کی، ان کی عید 1 دن پہلے، ان کی عید 2 دن پہلے، ان کی عید 1 دن بعد، ایک عید ہوئی، 2 عیدیں ہوئی، اس دن بھی چاند کا پتہ مسلمانوں کو پورے سال میں صرف 2 مہینے، باقی 10 مہینوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ چاند نظر کب آ رہا ہے اور چاند ختم کب آ رہا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ باقی اسلامی لحاظ سے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جس سال کی مبارکباد دی جائے تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں من گھڑت موضوع ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام تاریخیں منوانے، تہوار منوانے کا نام نہیں ہے، اسلام سیرت اپنانے کا مذہب ہے، اسلام سیرت اپنانے کی بات کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں